بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد۔ معزز سامعین کرام، بزرگوں، دوستوں، عزیز نوجوانوں، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ماننے والوں کے لیے آسانیاں پیدا فرمائی، دشواریوں سے بچایا، اور کوئی عمل ایسا کہ جو دشوار ہو امت کے اوپر لاگو نہیں فرمایا۔ الدین یسر، دین آسان ہے، اور آسان نسخے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وقتاً فوقتاً امت کو بتائے۔ آج کی اس مجلس کے اندر 3 نسخے آپ کو بتائے جا رہے ہیں، 3 باتیں بتائی جا رہی ہیں، اور وہ ایسی باتیں ہیں کہ جو آپ حضرات سنتے بھی رہتے ہیں بہت، اور ہر رمضان میں سنتے ہیں، رمضان کے علاوہ میں بھی سنتے ہیں، لیکن دھیان نہیں ہوتا ہم لوگوں کو کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے اوپر کتنے شفیق ہیں، کتنے مہربان ہیں، کہ آپ ایسے ہلکے نسخے، ایسے آسان نسخے اور ایسے آسان عمل امت کے افراد کو اور امت کی خواتین کو بھی بتائے آپ نے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک عمل رمضان المبارک کے اندر کہ آپ نے ممبر کی پہلی سیڑھی پر رکھا تو فرمایا آمین، دوسری سیڑھی پر قدم مبارک رکھا تو پھر فرمایا آمین، اور تیسری سیڑھی پر قدم مبارک رکھا تو پھر فرمایا آمین۔ بظاہر تو یہ ایک حدیث ہم سنتے بھی ہیں اور پڑھتے بھی رہتے ہیں، لیکن اس سے جو نتیجہ اخذ کیا جائے گا وہ یہ ہے کہ 3 باتیں ایسی ہیں کہ اگر ہم ان پر عمل کر لیں تو ہمارے لیے مغفرت کا سرٹیفکیٹ ہے حضور کی طرف سے، مغفرت کا سرٹیفکیٹ۔ کون نہیں چاہتا کہ میری مغفرت ہو؟ سب چاہتے ہیں کہ میری مغفرت ہو جائے، لیکن اگر ان 3 باتوں پر یہ عمل کر لے گا تو انشاءاللہ اس کی مغفرت ہو جائے گی۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کے اوپر رمضان المبارک کا مبارک مہینہ آیا اور اس کی مغفرت نہ ہو، بنا ایسے کیسا ہو سکتا ہے مغفرت نہ ہوگی؟ کیونکہ وہ تو جب وہ اعمال رمضان کو کرے گا تو انشاءاللہ مغفرت ہو جائے گی۔ اعمال رمضان کرنا ضروری ہے، جو اعمال رمضان کی وہ کرے گا تو انشاءاللہ اس کی مغفرت ہو جائے گی۔ اور ہر کمزور سے کمزور ایمان والا بھی اعمال رمضان کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ ہم کیوں کہیں کہ نہیں کرتے؟ ہم تو کہیں کہ سب کرتے ہیں، اللہ کی رحمت بہت وسیع ہے۔ تو ایک تو یہ کہ رمضان المبارک کی ان اوقات کو ہم غنیمت سمجھ کر جو اعمال رمضان ہیں اس کو کرنے والے بن جائیں تو مغفرت کا سرٹیفکیٹ، سیدھی بات ہے، مغفرت کا سرٹیفکیٹ مل جائے گا اس کو، اور انشاءاللہ اس کی مغفرت یقینی ہے مغفرت اس کی۔ ایک بات، اور دوسری بات جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نوجوانوں غنیمت جانو جن کے والدین زندہ ہیں۔
نوجوانوں غنیمت جانو جن کے والدین زندہ ہیں، والدین دونوں کے دونوں یا ان میں سے کوئی ایک، فرمایا کہ وہ بڑھاپے کو پائے، بڑھاپے کو پائے، دونوں یا ان میں سے کوئی ایک بڑھاپے کو پائے، اور وہ نوجوان اس کی اتنی خدمت نہ کرے اپنے والد کی یا والدہ کی کہ جس کی وجہ سے اس کا جنت میں جانا طے ہو جائے۔ یہ ہے دوسرا نسخہ دے دیا۔ کیا مشکل ہے کہ والدین کی اطاعت اور فرما برداری اور ان کو ہوں بھی نہ کہنا، ان کے جو آداب ہیں شریعت نے بتائے ہیں ان کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھال لینا اور ان کی خدمت کرنا اور ان کے ہر دیکھ بھال کرنا، یہ تو انسانیت کا بھی تقاضا ہے اور اس کے خونی رشتے کا بھی تقاضا ہے کہ والدین کی اتنی خدمت کرے، اتنی خدمت کرے کہ ان والدین کے دل سے دعائیں نکلیں اور وہ پھلے اور پھولے اور دنیا کے اندر بھی سرسبز و شاداب رہے اور آخرت کے لیے مغفرت کا سرٹیفکیٹ مل جائے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک وہ شخص ہے کہ وہ ہلاک و برباد ہو جائے کہ اس کے سامنے اس کے والدین میں سے دونوں یا کوئی ایک بڑھاپے کو پائے اور وہ ان کی اتنی خدمت نہ کرے کہ جس کی وجہ سے وہ جنت کا مستحق ہو جائے۔ یہ کتنا آسان نسخہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، لیکن افسوس ہوتا ہے جب ایسے ایسے واقعات سامنے آتے ہیں اور سننے میں آتا ہے اور دیکھنے میں آتا ہے کہ نوجوان اولاد باپ کو مار رہی ہے، ماں کو گالی دے رہی ہے، ماں کو ستا رہی ہے، ماں کو گھر سے نکال رہی ہے اور وہ در در کی ٹھوکریں کھاتے پھر رہے ہیں۔ بڑا افسوس کا مقام ہے اور ان اولادوں کے لیے ہلاکت و بربادی جو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس خطبے کے اندر ارشاد فرمائی اور قدم مبارک رکھا تو آپ نے آمین کہا کہ ہلاک ہو جائے، وہ برباد ہو جائے، تو ہلاک اس کی ہلاکت اور بربادی میں کوئی شبہ ہو سکتا ہے؟ جس کے لیے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آمین کہہ کر کے اس کے اوپر مہر لگا رہے ہیں، آمین کہہ کر مہر لگا دی۔ اب آپ کی مہر لگ گئی تو اب کون ہے جو اس کو ختم کر سکتا ہے؟ آپ کی لگائی ہوئی مہر کو کوئی دنیا کی طاقت نہیں ہے جو اس کو ختم کر دے، چاہے تو کتنے بھلے عمل کر لے، لیکن جب جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر لگ گئی تو کوئی دنیا کی طاقت نہیں جو اس کو ختم کر دے۔ آپ رحمت للعالمین ہوتے ہوئے ایسے شخص کے لیے مہر لگا رہے ہیں ہلاکت و بربادی کی، تو بھلا اس کا کوئی ٹھکانہ ہو سکتا ہے؟ کوئی ٹھکانہ نہیں ہو سکتا، وہ ہلاک و برباد ہو جائے گا۔ اور تیسری بات جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آمین کہا، قدم مبارک رکھا تو فرمایا ہلاک ہو جائے وہ شخص جس کے سامنے میرا نام آئے اور مجھ پر درود نہ بھیجے۔ کہو صلی اللہ علیہ وسلم۔ جس کے سامنے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر مبارک ہو اور وہ درود نہ بھیجے کہ ہلاک ہو جائے وہ شخص۔ کتنا آسان ہے۔ اور پیارے آقا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جب نام نامی آتا ہے تو آٹومیٹک دل سے ہی صلی اللہ علیہ وسلم نکلتا ہے۔ وہ تو ایک قلبی کیفیت ہے، دل سے آٹومیٹک نکلتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ بڑا محروم شخص ہوگا کہ جو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی سنے اور صلی اللہ علیہ وسلم نہ کہے۔ کون اتنا شقی اور بدبخت ہوگا کہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی آنے پر درود نہ بھیجتا ہو؟ بڑا ہی کم بخت۔ وہ تو منافق تو ہو سکتا ہے لیکن مسلمان نہیں ہو سکتا۔ مسلمان تو ہو ہی نہیں سکتا وہ شخص، منافق تو ہو سکتا ہے ہماری
صفوں کے اندر منافق در آئے ہوں، منافق آ گئے ہوں اور وہ درود نہ پڑھتے ہوں تو ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی آنے پر تو دل کی گہرائیوں سے صلی اللہ علیہ وسلم نکلتا ہے، اور اتنا نکلتا ہے کہ معمولات کے اندر بھی صوفیاء کرام کے ہاں سب سے پہلے جب بیعت کرتے ہیں تو بیعت کرنے پر ہی جو 3 تسبیح بتائی جاتی ہیں ابتدا میں، جب بچے کو داخل کرایا جاتا ہے، مدرسوں میں بچوں کو داخل کرایا جاتا ہے اور الف باتا پڑھائی جاتی ہے، وہیں سے صوفیاء کرام کے ہاں وہیں سے درود شریف کی تسبیحیں بتائی جاتی ہیں کہ درود شریف پڑھو۔ ایک تسبیح درود شریف کی صبح میں اور ایک تسبیح درود شریف کی شام میں، 100 مرتبہ صبح 100 مرتبہ شام، یہ تو شروع کا معاملہ ہے، اور پھر اس کے بعد کتنا بتایا جاتا ہے اور کتنا کیا جاتا ہے وہ تو الگ مسئلہ ہے، لیکن تو شروع ہی میں بتا دیا جاتا ہے کہ درود شریف کی ایک تسبیح صبح اور ایک تسبیح شام، استغفار کی ایک تسبیح صبح اور ایک تسبیح شام، اور تیسرے کلمے کی تسبیح ایک صبح ایک شام، یہ 100 مرتبہ شروع ہی کے اندر ابتدا میں بتایا جاتا ہے۔ تو درود شریف کتنی عجیب و غریب چیز اور کتنی آسان چیز، جو آدمی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام نامی کے ذکر کرنے پر درود پڑھے گا تو انشاءاللہ مغفرت کا سرٹیفکیٹ مل گیا اس کے لیے۔ کتنا آسان ہے، 3 باتیں ہیں لیکن کتنی آسان، اور یہ ساری امت کے لوگ اس کے مکلف ہیں، ساری امت کے لوگوں کو کرنا چاہیے۔ ایک مرتبہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور آسان نسخہ بتایا، آسان نسخے فرمایا کرتے تھے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ عورتوں کے لیے فرمایا، اپنی عورتوں کو بتا دینا، عورتوں کے لیے فرمایا کہ جو عورت شوہر کی نافرمانی نہ کرے، شوہر کی اطاعت اور فرما برداری کرے اور 5 وقت کی نماز پڑھ لے اور اولاد کی صحیح تربیت کر لے، جنت میں جائے گی، جاؤ بس ہو گیا سرٹیفکیٹ، لگ گئی مہر لگ گئی۔ زیادہ کرنے کی ضرورت نہیں، کرنے کا عورتوں کو زیادہ کرنے کی بھی ضرورت نہیں، شوہر کی فرما برداری کرے، بہت بڑی چیز ہے شوہر کی فرما برداری، شوہر کی فرما برداری کرے اور 5 وقت کی نماز پڑھ لے، اور جو ارکان ہے وہ تو کرے گی، ارکان اسلام تو وہ تو ہے ہی، یعنی مختصراً بتایا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، آسان کر کے بتا دیا، دین کو آسان کر کے بتا دیا کہ بس یہ اتنا چھوٹا سا عمل کر لو، تم جنت تمہاری، تمہارے باپ کی کون لینے والا تمہیں، بس مہر لگا دیں گے ہم، جب جنت کے لیے تمہارے لیے مہر لگا دیں گے۔ آسان نسخے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا۔ تو بزرگوں اور بھائیوں، یہ رمضان مبارک کا مبارک مہینہ چل رہا ہے، اس میں بہت احتیاط کی بھی ضرورت ہے، روزے کے بارے میں بہت احتیاط کی بھی ضرورت ہے، احتیاط کے ساتھ میں ہم رہیں، اپنے روزوں کو خراب نہ کریں، روزے کے بارے میں بہت احتیاط کی ضرورت ہے۔ روزہ ایک راز ہے اللہ کے درمیان میں اور بندے کے درمیان میں، اس کو کوئی نہیں سمجھتا، روزہ تو راز ہے، روزہ ایک راز ہے، اس کو کوئی جانتا ہی نہیں۔ نماز کو تو جانے ہے، اللہ اکبر کہ نیت باندھ رہا، رکوع کر رہا، سجدے کر رہا، کیا کر رہا، نماز پڑھ رہا، اور روزے کوئی بھی نہیں جانتا۔ کوئی گارنٹی ہے میری کوئی گارنٹی ہے میں نے روزہ رکھ رکھا ہو تو میں کیا بتاؤں، یا میں تمہارے بارے میں کیا کہہ دوں کہ گارنٹی ہے، کیا پتا ناشتہ کر کے آئے ہو، کوئی گارنٹی نہیں، کوئی گارنٹی، تو راز ہے، اس کو تم بندہ جانے اور بندے کا مالک جانے کہ کیا معاملہ چل رہا اس کا، بندہ جانے اور بندے کا مالک جانے۔ اور اسی لیے فرمایا کہ روزے دار کے لیے روزے کی جزا باری تعالیٰ خود دیں گے، بھائی فرشتوں سے نہیں دلوانیں گے،
نماز کی جزا فرشتوں کے ذریعے، زکوٰۃ کی فرشتوں کے ذریعے، صدقہ فطر کی اور فلاں کی سب کی فرشتوں کے ذریعے، اور روزے کی روزہ میرے لیے۔ یار کیا عاشقانہ معاملہ ہے، کیا عاشقانہ معاملہ ہے اللہ کا۔ بندے کے ساتھ میں کتنا پیار، کہنے لگے اس کی جزا تو میں دوں گا، میری وجہ سے پیاسا رہا تھا یہ، میری وجہ سے خواہشات پر عمل نہیں کیا تھا۔ ہاں میرے بندے آ جا، ہاں پھر خداوند قدوس اپنے پاس سے جزا دے رہے، کیا مزہ آئے گا، واقعی بڑا مزہ آئے گا۔ اس لیے روزے داروں کو چاہیے کہ روزے کی بہت نگہداشت کریں اور خوب کمانے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔